بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قبرستان ہے اور قبرستان دنیا کی واحد انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی. یہاں 2 گز کا پلاٹ آپ کو بغیر ترقیاتی کاموں کے ملے گا. باقی روشنی کا، ہوا کا، باغات کا انتظام آپ نے خود کر کے جانا ہوگا اور اپنے جانے سے پہلے کرنا ہوگا. دیکھیے آپ ذرا، یہ شہر خاموشہ ہے. اسے گورستان بھی کہتے ہیں، قبرستان بھی کہتے ہیں اور گریو یارڈ بھی بولتے ہیں. اور قبر کا معنی ہے گڑھا. گڑھا پنجابی میں جسے ٹویا بولتے ہیں. لوگ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں اس ٹوئے میں، اس گڑھے میں پھینک جاتے ہیں. بس اللہ اور رسول ہی ہمارا محافظ ہوتے ہیں. اللہ کی رحمتیں ہی ہمیں ڈھانپ لیتی ہیں. ہمارے اعمال ہمارے کام آتے ہیں. یہ دنیا کی واحد انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. اس مقام پر 2 گز کا پلاٹ بغیر ترقیاتی کاموں کے ملتا ہے، اور وہ بھی قسمت والوں کو. یہ میری امی جان کی قبر شریف ہے، میری والدہ، میری مخدومہ، مکرمہ، قبلہ و کعبہ، جنہوں نے ہمیں بڑے ناز و نام سے پالا اور اللہ اور رسول کے دین کی تعلیم سے روشناس کیا. ہم نے اپنی ماں کی گود سے اور باپ کی انگلی پکڑنے کے ساتھ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کی، دین کا علم حاصل کیا. اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اس دنیا میں ہم نے آنا ہے اور آنے کے بعد جانا ہے. یہ بات یقینی ہے. یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ. گزر جان گے کئی ہزار برساں، کلر خاک مٹی اتے پیا ہویا، کسے آ نہیں پوچھنی بات تیری، بھول گیا مسافراں گیا ہویا، خوشی غمی سواد برباد تھی سن، بھول جاونا ہے سکھا لیا ہویا، تو کون جاندا ہے میاں نظر مولا، ٹر گیا مسافراں گیا ہویا. رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان آیا کرتے تھے تو اتنا روتے کہ رو رو کر آپ کی مبارک داڑھی جو ہے وہ تر ہو جاتی آنسوں سے. کسی نے پوچھا کہ آپ قبرستان میں آ کے بہت روتے ہیں، تو حضرت عثمان ابن عفان چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں. دنیا تجارت کی، کائنات کی جانی پہچانی شخصیت ہے. داماد رسول ہے، اللہ کے حبیب کے، نبیوں کے سلطان کے داماد ہیں، اور سبحان اللہ بڑی عظمت و شان والے ہیں. پوچھا حضور آپ یہاں آ کے بہت روتے ہیں. فرمایا یہ قبر ہی ہے. یہ قبر جو ہے یہ دنیا کی پہلی آخرت کی پہلی سیڑھی ہے. جو اس سے کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور جو اس میں پھنس گیا اللہ نہ کرے وہ پھنس گیا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب ہمارے اعمال اسے جنت کے باغوں میں سے باغ بناتے ہیں. اچھے اعمال، نیک اعمال، نماز کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا، اللہ کے حبیب کی یاد میں آنسو بہانا، خشیت الہیہ اپنے اوپر طاری کرنا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد سے پیار کرنا، فقراء سے، غریبوں سے، مسکینوں سے، یتامہ سے محبت کرنا، دکھیوں کے دکھ بانٹنا، اور ساتھ یہ ہے کہ اپنے دل کو خاص رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اپنے خون کے رشتوں کا لحاظ کرنا. یہ وہ کام ہیں جو ہمیں اس دنیا میں بھی ہمارے کام آتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آتے ہیں. اللہ کی حضور دعا ہے کہ اس مقام پر آنے سے پہلے اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہماری دنیا و آخرت کو پاک فرمائے. رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، کسی شاعر نے کہا تھا پنجابی زبان میں، لام لاگ آکھے آکھن والیاں دے نال ہو ٹرنا گام گام چنگا، حج کر بے حجیاں ہو جانا، داڑھی رکھی ہو، سر پہ امامہ ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، 24 گھنٹے باوضو رہتا لیکن ہو بد اخلاق، ہو دل کا پلید، بے ایمان ہو، ظالم ہو، حقوق کو تلف کرنے والا ہو، تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی. یاد رکھ لو، لام لگ آکھے آکھن والیاں دے نال ہو ٹرنا گام گام چنگا، حج کر بے حجیاں ہو جانا، نال بیٹھنا کر آرام چنگا، میں تے کچھ بھی نہیں، تو تے تیرا ہی نام چنگا، چنگا سوئی جلال جہان اندر
ہو جیسی جدا اخیر انجام چنگا۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ ہمیں عاجزی انکساری کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت درود و سلام کے ساتھ ساتھ کثرت استغفار اور کثرت توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وباللہ التوفیق۔